بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو ایک بہت ہی خاص ٹاپک پر ہے۔ آج جن حروف اور جن الفاظ کی بات میں آپ کے ساتھ کرنے والا ہوں وہ شاید اس کائنات کے سب سے طاقتور الفاظ ہیں۔ ایسے الفاظ کہ جو صرف آپ کے جذبات کو ہی نہیں بلکہ اس پوری کائنات کو بدل کر رکھ دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہودیوں کے مطابق وہ الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ تھے کہ جن کے ذریعے انہوں نے سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ان کے مطابق وہ الفاظ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی پتہ تھے کہ جن کے ذریعے وہ ایک فرشتے کے ساتھ آسمانوں میں گئے۔ اور یہودیوں کے مطابق وہ نام تھا اسم اعظم، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے سب سے عظیم نام کہ جس کے ذریعے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کسی نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ اسم اعظم کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر تمہیں اسم اعظم پتہ چل جائے تو تم پانی پر چلنے لگو اور تمہارے پاؤں بھی گیلے نہ ہوں۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قسم ہے اس رب کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب بھی کسی نے اسم اعظم کے ذریعے اللہ سے دعا کی ہے تو اللہ نے وہ دعا قبول کی ہے، اور جب بھی کسی نے اسم اعظم کے ذریعے کوئی چیز مانگی ہے تو اللہ نے اسے وہ چیز ضرور دی ہے۔ عمیر بن سعید ایک تابعی تھے، یعنی کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے صحابہ سے ڈائریکٹ علم حاصل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ 2 فرشتے تھے کہ جو لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے، کہ ان کے پاس ایک عورت آئی اور ان سے پوچھا کہ کیا تم لوگ مجھے وہ الفاظ بتا سکتے ہو کہ جن کے ذریعے تم آسمانوں میں جاتے ہو اور پھر زمین پر واپس آتے ہو؟ ان فرشتوں نے جواب دیا کہ وہ راز اسم اعظم ہے کہ جو ہمیں آسمانوں میں لے جاتا ہے اور واپس زمین کے اوپر لے آتا ہے۔ اب اس عورت نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح سے اسے بھی اسم اعظم پتہ چل جائے، مگر فرشتے اسے وہ نام بتانے پر راضی نہیں ہو رہے تھے۔ لیکن آخر اس عورت نے پوری کوشش کر کے انہیں منا ہی لیا، اور جب اس نے اسم اعظم پڑھ کر اپنی خواہش کا اظہار کیا تو واقعی آہستہ آہستہ اس کے قدم زمین سے اوپر اٹھنے لگے، اس کی آسمان کی طرف پرواز شروع ہوئی، اور اسی وقت ایک فرشتہ اتنی زور سے چیخا کہ اس کا سر ایک طرف لڑک گیا، اور اس عورت کو بھی یہ سزا ملی کہ اسے آسمان کی طرف لے جا کر وہاں مسخ کر دیا گیا۔ امیجن کریں، صرف 1 منٹ کے لیے اس منظر کو امیجن کریں کہ یہ واقعات کیسے ہوئے ہوں گے۔ اٹس امیزنگ۔ سورہ اعراف کی 175 اور 176 نمبر دونوں آیات ہی بڑی پراسرار ہیں، اور یہ بھی بالکل اسٹینڈ الون آیات ہیں، یعنی ان کا کانٹیکسٹ کیا ہے کوئی پتہ نہیں، بس یہ ایک ایسے شخص کا ذکر کرتی ہیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں اس شخص کے متعلق بتائیے کہ جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی تھیں، پھر وہ ان سے دور نکل گیا اور پھر اس کے پیچھے شیطان لگ گیا، سو وہ شخص گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے تو ان نشانیوں کے ذریعے اسے بلند مرتبہ دیتے، لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہو کر اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا۔ کیونکہ یہ آیات بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کر رہی ہیں کہ جس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا۔ اس شخص کا نام بلعام بن باورا بتایا جاتا ہے، اور تفسیر میں آتا ہے کہ اس کی بیوی نے اس سے درخواست کی تھی کہ تمہیں اسم اعظم کا علم ہے، تم میرے لیے دعا کرو کہ میں اس دنیا کی حسین ترین عورت بن جاؤں۔ بلعام نے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی اور ایسا ہی ہوا، اس کی بیوی بنی اسرائیل کی خوبصورت ترین عورت بن گئی، اور اپنے حسن کے ساتھ وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بھی بننے لگ گئی۔ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے لوگ اس کی طرف مائل ہو کر اس کے سامنے جھکنے لگے، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ بھی ان کی طرف مائل ہونے لگی، اور تب بلعام نے بددل ہو کر اسم اعظم کے ذریعے اس کی بدصورتی کی دعا کر دی، یہاں تک کہ وہ ایک بدصورت کتیا جیسی لگنے لگ گئی۔ مگر پھر اپنے بچوں کے لان تان کے بعد بلعام نے ایک بار پھر سے اسم اعظم کا استعمال کیا اور وہ عورت اوریجنل شکل میں دوبارہ واپس آ گئی۔ یوں اس شخص کو اسم اعظم کی طاقت کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور اس کا علم اس سے واپس لے لیا گیا۔ اسی لیے اگلی آیت میں آتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ان نشانیوں کی وجہ سے اس کے رتبے بلند کر دیتے، لیکن وہ تو صرف اور صرف نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا۔ اپنے ریسرچ ورک کے دوران میں نے ایک روایت ایسی بھی دیکھی کہ جہاں قارون کا ذکر تھا کہ دراصل قارون نے بھی اسم اعظم ہی کے ذریعے اپنی دولت کی دعا کی تھی، اور اس کی دولت میں اچانک اتنا اضافہ ہو گیا کہ القصص میں آتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں بھی کئی طاقتور لوگ مشکل سے اٹھا پاتے تھے۔ اسی لیے تو جب اس کی قوم نے اسے کہا کہ اے قارون اتنا فخر نہ کر بلکہ اس دولت سے اپنی آخرت بھی سنوار، تو غور کریں کہ آگے سے قارون نے کیا جواب دیا تھا۔ القصص کی 78 نمبر آیت کے مطابق اس نے جواب دیا تھا کہ یہ سب کچھ میرے علم سے مجھے ملا ہے، اسم اعظم کے علم سے۔